السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ ناظرین کرام، معاملات اور حقوق کے تعلق سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے جس میں ایک انتہائی اہم سبق جس کا تعلق معاملات سے ہے، لین دین سے ہے، وہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ کچھ نصیحتیں ہیں، کچھ اسباق ہیں، دراصل ان کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانی مقصود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انہو ذکر رجلا من بنی اسرائیل، بنو اسرائیل کے ایک شخص کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا کہ اس کو قرض کی ضرورت تھی، کچھ بزنس کرنا تھا، تجارت کرنا تھا، کچھ خرید کر کے بیچنا تھا، اس سے نفع کمانا تھا، تو اس کو قرض کی ضرورت تھی۔ تو اس نے 1000 دینار ایک بنو اسرائیل کے ایک شخص سے اس نے طلب کیا کہ مجھے آپ 1000 دینار قرض دے دیجئے، میں انشاءاللہ آپ کو فلاں وقت لوٹا دوں گا، دے دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو قرض دے دیتا ہوں، لیکن آپ کوئی گواہ پیش کر دیجئے، جو آدمی گواہی دے کہ ہاں میں نے آپ کو قرض دیا تھا اور آپ کا میرا معاملہ ہوا ہے لین دین کا۔ اور ظاہر سی بات ہے اس نے صحیح تجویز پیش کی، گواہ تو ہونا چاہیے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تم قرض کا لین دین کرو تو وقت مقرر کر لو اور گواہ بنا لو۔ تو اس نے بھی گواہ رکھنے کے لیے کہا کہ گواہ ہم یہاں پر متعین کر لیتے ہیں تاکہ بعد میں کبھی ہمارے درمیان کچھ معاملہ ہو، کچھ اختلاف ہو تو گواہ کی گواہی اس کا فیصلہ کر دے۔ تو اس نے کہا کفا باللہ شہیدہ، اللہ گواہ ہے، کیونکہ میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، میں یہاں کسی کو گواہ کے طور پر پیش نہیں کر سکتا، اجنبی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کو آپ نے گواہ بنا دیا، اللہ کو آپ نے گواہی کے طور پر پیش کیا، تو اس سے بہتر گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ کفا باللہ شہیدہ، اللہ کی گواہی کافی ہے۔ لیکن آپ کوئی ضامن تو پیش کرو جو ضمانت لے کہ ہاں ان کو آپ قرض دے دیجئے، اگر یہ نہیں واپس کریں گے تو میں واپس کروں گا۔ تو اس پر بھی اس نے کہا کفا باللہ ہے، اس پر بھی اس نے کہا کہ اللہ ہمارا ضامن ہے، اللہ ضمانت لے گا میرے اس معاملے کی۔ تو اس شخص نے کہا کفا باللہ کفیلا، اللہ کی ضمانت کافی ہے۔ پھر اس نے 1000 دینار اس کو دے دیا۔ یہ شخص پیسہ لے کر کے اور دریا کے اس پار گیا، کیونکہ مارکیٹ وہیں تھی، بازار وہیں تھا۔ اس نے بزنس کیا، تجارت کیا۔ بزنس اور تجارت کرنے کے بعد اس کو نفع بھی ہوا، وقت مقررہ آ چکا تھا۔ وہ 1000 دینار لے کر کے دریا کے کنارے آیا اور انتظار کرنے لگا کہ کشتی آئے اور میں جا کر کے جس صاحب نے مجھے قرض دیا ہے ان کا قرض میں واپس کر دوں، کیونکہ آدمی نے قرض لیا تھا، ایماندار تھا، قرض واپس کرنے کے لیے قرض لیا تھا۔ جب لوگ اس لیے قرض لیتے ہیں کہ ان کے دل کے اندر کھوٹ ہوتا ہے، ان کے دل کے اندر بے ایمانی ہوتی ہے کہ ایک بار لے لوں پھر بتاتا ہوں، تو ایسوں کو توفیق نہیں ہوتی ہے قرض واپس کرنے کی، زیادہ تر یہی دیکھا گیا ہے۔ لیکن یہ ایماندار تھا، اس نے اللہ کو گواہ بنایا تھا، پیسہ لے کر کے آیا دریا کے کنارے، دیکھا کہ کشتیاں نہیں ہیں،
جانے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں، یعنی دریا کے اس پار یہ نہیں جا سکتا ہے، دریا کے اندر لہریں ہیں، موجیں ہیں۔ بہت دیر تک انتظار کیا، شام ہو گئی اور دریا پار کرنے کا کوئی راستہ اس کو نہیں مل سکا۔ اب یہ واپس ہو رہا تھا تو اس نے اپنے دل کے اطمینان کے لیے ایک لکڑی لیا، اس لکڑی کے اندر شگاف کیا اور اس میں اس نے 1000 دینار رکھ کر کے اور ایک اس میں خط لکھ دیا کہ یہ فلاں کے لیے ہیں، فلاں کی طرف سے فلاں کے لیے۔ وہ خط اس میں ڈال دیا اور اس شگاف کو بند کر دیا اور اس لکڑی کو اس نے دریا میں ڈال دیا۔ حالانکہ ایسا کون کرے گا، لیکن اپنے دل کے اطمینان کے لیے کہ میں نے اللہ کو گواہ بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ تو اس کو پہنچا دے، اس کو جس نے مجھے قرض دیا ہے، میرا محسن جو ہے، تو یہ امانت اس تک پہنچا دے۔ وہ لکڑی بہتے ہوئے جا رہی ہے، ادھر یہ شخص جس نے قرض دیا تھا وہ دریا کے کنارے آیا جہاں اس نے قرض دیا تھا کہ چلوں اور میں اپنا قرض وصول لوں، آدمی آج کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ آیا وہ شخص، شام ہو گئی لیکن وہ شخص اسے نظر نہیں آیا، وہ شخص وہاں پر دکھائی نہیں دیا۔ اس پر اس نے کوئی بدگمانی نہیں کی کہ لگتا ہے اس کی نیت بے ایمانی کرنے کی تھی، لگتا ہے وہ نہیں دینا چاہتا ہے، اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، اس نے میرے ساتھ دغا کیا، اس طرح کا کوئی خیال اس نے دل میں نہیں لایا، بلکہ اس نے عذر تراش لیا ہوگا کہ شاید دریا میں کچھ لہریں ہیں، موجیں ہیں، کشتی تو نہیں آئی، ہو سکتا ہے بیچارہ کشتی نہ پایا اس لیے نہ آیا ہو۔ ایسے اپنے بھائیوں کے لیے عذر تلاشنا چاہیے، یہ نہیں کہ اگر اس نے 2 بجے کہا تھا دینے کے لیے اور 3 بجے تک نہیں آیا تو فوراً ہم بدگمانی کرنے لگیں، فوراً ہم اس کے بارے میں سوچنے لگیں کہ دیکھو بے ایمانی کرنے کی نیت سے وہ لیا تھا قرض اور نہیں دے گا۔ اس طرح کی چیزیں اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے، اتنا جلدی نہیں سوچنا چاہیے کسی کے بارے میں، کچھ عذر تراشنا چاہیے۔ رکاوٹیں ہوتی ہیں، حالات ہوتے ہیں، آدمی مجبور ہو جاتا ہے، جیسے کہ یہ شخص مجبور ہوا۔ بہرحال وہ جا ہی رہا تھا گھر کہ اس کو ایک لکڑی آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس نے کہا کچھ نہیں ملا تو لاؤ یہ لکڑی میں لیتا ہوں، شاید ایندھن کے کام آ جائے گی۔ لکڑی لیا اس نے اور گھر لے جا کر کے اس نے لکڑی کو 2 لخت کیا اور اس کو پھاڑا تو اس میں سے ایک خط اور 1000 دینار اس کو ملا۔ تو اس کے دماغ کے اندر، اس کے دل کے اندر بات آ گئی کہ شاید وہ بیچارہ کوئی ذریعہ نہیں پایا ہوگا دریا عبور کرنے کا، تو اس طرح سے قرض کو مجھ تک پہنچانے کی اس نے کوشش کی ہوگی کہ شاید اللہ تعالیٰ میری امانت اس تک پہنچا دے۔ مسکرایا اور وہ اس نے رکھ لیا اپنی جیب میں۔ اب یہ شخص جب کچھ دن کے بعد جب وہ آیا تو ایسا نہیں کہ میں نے لکڑی میں پیسہ رکھ دیا تھا، اس کو ملا ہو نہ ملا ہو میں نے میری طرف سے ادا کر دیا، اب مجھے مزید جا کر کے اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آیا دوبارہ اس کے گھر، دروازے پر دستک دی، نکلا، وہ کہا کہ یہ آپ کے پیسے دیکھیے، ایمانداری اس کو کہتے ہیں۔ آج افسوس کی بات یہی ہے کہ قرض کوئی کسی کو کیوں نہیں دیتا ہے، اس لیے کہ قرض لینے والوں نے ایسا کریکٹر اپنایا ہے اور اس طرح کی مثالیں ہیں ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر کہ زیادہ تر لوگ جو ہے دغا کرتے ہیں، بے وفائی کرتے ہیں اور اپنے قول و قرار سے پھر جاتے ہیں، بڑی بڑی رقمیں لے کر کے اور پھر نہیں دیتے ہیں، اور قرض دے دے کر کے کتنے لوگ بیچارے ایسا ان کا ذہن اور سوچ بن گئی ہے کہ اب کسی کو قرض نہیں دینا ہے۔ کوئی اچھا آدمی بھی قرض لینے جاتا ہے تو اتنا دھوکہ کھایا ہوا ہوتا ہے، وہ کہتا کہ بھائی ہم نے قرض دینا بند کر دیا، ہم نے دیے اب تک قرض، لیکن اب تک لوگوں نے میرے ساتھ جو کیا اس کی وجہ سے ہم نے قرض دینا بند کر دیا۔ جب ایسا معاشرہ ہوگا، ایسے لوگ ہوں گے، ایسا سماج ہوگا، تب اس معاشرے کے اندر ایک آدمی دوسرے پر بھروسہ کرے گا، ایک آدمی دوسرے کے تعلق سے اطمینان رکھے گا اپنا۔ لوگ پیسہ رکھ کر کے قرض نہیں دیتے ہیں اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اتنا پیسہ آدمی کے پاس ہے لیکن کسی کو قرض نہیں دیتا ہے، آخر اس کا پیسہ رکھا ہوا ہے، دوسرے لوگ لیں گے تو فائدہ اٹھائیں گے۔
لیکن وہ آدمی کتنا دھوکہ کھایا ہوا ہے اور اس کے کتنے پیسے نقصان ہوئے ہیں قرض دے کر کے، یہ لوگوں کو نہیں معلوم ہے، یہ لوگوں کو نہیں پتہ ہے۔ ایمانداری جب ہوتی ہے، دیانتداری جب ہوتی ہے، اور لوگ ایک دوسرے کے جب خیر خواہ ہوتے ہیں جیسا کہ یہ شخص تھا، تب جو ہے معاملے سماج اور معاشرے کے اندر بھروسہ، اطمینان، ایک دوسرے کے ساتھ وفاداری کا رشتہ اور ایک دوسرے سے وفاداری کا تعلق ہوتا ہے۔ دیکھیے ایسے لوگ جس معاشرے میں ہوں گے، اس معاشرے میں حقیقت میں معاملات بہت اچھے انداز میں چلیں گے، ایک دوسرے کے اوپر احسان کرنے کا جذبہ ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے کے لیے لوگ آگے آئیں گے۔ یہ شخص اپنے طور پر پیسہ بھیج چکا تھا، لیکن پھر وہ آیا اور اس نے پیسہ اس کو جیسے ہی دینا چاہا، دیکھیے ایمانداری، ہر طرف ایمانداری، دینے والا بھی ایماندار، لینے والا بھی ایماندار۔ اس نے کہا رکیے، آپ پہلے یہ بتائیے کہ کیا آپ نے 1000 دینار کسی لکڑی میں ڈال کر کے اور خط کے ساتھ آپ نے بھیجا تھا؟ اس نے کہا آپ کو ملا کیا؟ کہا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَدَّى عَنْكَ الَّذِي بَعَثْتَ فِي الْخَشْبَةِ، اللہ نے جس اللہ کا کو آپ نے گواہ بنایا تھا، جس اللہ کو آپ نے اپنا ضامن بنایا تھا، اس اللہ نے آپ کا قرض ادا کر دیا ہے، اس اللہ نے آپ کی طرف سے قرض ادا کر دیا ہے، یہ پیسہ آپ اپنے پاس رکھیے۔ اس حدیث کے اندر حقیقت میں غور و فکر کے بہت سارے زاویے ہیں۔ یہ حدیث بہت زیادہ سنانے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے۔ سماج کی بربادی کا اور سماج کے اندر یہ جو بے اطمینانی اور دھوکے اور فریب کا جو لوگ رونا روتے ہیں، ان کو دکھایا جائے آئینہ کی بتائی، ایسے لوگ اگر سماج میں رہیں گے، ایسے لوگ اگر معاشرے میں رہیں گے، تب اس معاشرے کے اندر حقیقت میں محبت، خلوص، وفا رہے گی۔ اور جب اس طرح کے لوگ ڈھونڈنے سے ملیں گے، کہیں آپ کو کوئی مل جائے گا ایسا، اکثریت دھوکہ دینے والوں کی، بے ایمانی کرنے والوں کی، اکثریت لے کر کے دبا لینے والوں کی رہے گی، جھوٹ بول کر کے لوگوں کو ایٹھنے والوں کی رہے گی، تو ایسے معاشرے کے اندر کوئی کسی پر بھروسہ نہیں کرے گا۔ آپ اس حدیث کے اندر شروع سے لے کر کے آخر تک غور کیجئے اور دیکھیے کہ یہ دونوں شخص جو تھے حقیقت میں یہ اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ کرنے والے لوگ تھے۔ کیسا توکل تھا؟ اس نے کہا کہ آپ گواہ لائیے، اس نے کہا اللہ گواہ ہے، اللہ سے بڑھ کے کون گواہ ہو سکتا ہے، اور میں اللہ کو گواہ بنا کر کے اگر اس کے خلاف جاؤں گا تو مجھ سے گیا گزرا انسان کون ہو سکتا ہے۔ اللہ پر توکل ایسا تھا، اور اس کا بھی اللہ پر توکل ایسا تھا۔ اس نے کہا بھائی آپ نے اللہ کو گواہ بنا دیا تو بات ہی ختم ہے، کیسے نہیں میں آپ کو قرض دوں گا جب آپ نے اللہ کو گواہ بنا، اللہ سے اچھا گواہ کون ہو سکتا ہے۔ دونوں اللہ پر بھروسہ کرنے والے تھے، اللہ پر گواہ بنایا ہے، یہ غلط نہیں کرے گا۔ ضامن مانگا تو ضامن کے معاملے میں بھی اس نے اللہ ہی کو بیچ میں رکھا، اللہ ہی کو کا حوالہ اس نے دیا، اور اس نے اللہ کا حوالہ مانا، کیونکہ اللہ کی محبت، اللہ سے بڑا کون ہے، اللہ ہی کا تو سب کچھ دیا ہوا ہے۔ یہ توحید بھی ہے اس کے اندر، ایمان بھی ہے، توکل بھی ہے۔ اللہ کی محبت اور اللہ سے تعلق کتنا اونچا ہے کہ پیسہ ضائع ہو جائے گا منظور ہے، میرا پیسہ ڈوب جائے برداشت ہے، لیکن اللہ کا حوالہ آ گیا ہے، اللہ کا نام آ گیا ہے، میں کیسے اس کو نہ دوں پیسہ۔ دے دیا اس نے پیسہ۔ وہ شخص نہ اس کا ایڈریس ہے، نہ اس کا پتہ ہے، نہ کوئی سراغ ہے، لیکن اس نے اگر وہ چاہتا تو دھوکہ دے سکتا تھا، اگر وہ چاہتا تو اس کا 1000 دینار وہ دبا سکتا تھا، ہڑپ کر سکتا تھا، نہ کوئی گواہ ہے، نہ کوئی وٹنس ہے، کوئی نہیں، نہ کوئی تحریر ہے، لیکن نہیں، یہ وہ لوگ تھے کہ قدریں ان کے یہاں زندہ تھیں، اللہ سے محبت اور اللہ سے تعلق مضبوط تھا، اس لیے دھوکہ دینے کے بارے میں، فریب دینے کے بارے میں اس نے سوچا بھی نہیں۔ اور وہ بیچارہ جو وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو وفا کرنے کے لیے اس نے 1000 دینار صرف اطمینان قلب کے لیے اس لکڑی میں ڈال دیا، جو بہہ سکتا تھا، یعنی 100% اس بات کا امکان تھا کہ یہ پیسہ اس کا ضائع ہو جائے گا، لیکن وعدہ کیا تھا اپنے دل کی تسلی کے لیے کیا کرتا، اور اس کو وہی سمجھ میں آیا، وہی کیا، اس نے وعدے کو وفا کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔
اور دونوں تو ایماندار تھے، دونوں تو دیانتدار تھے، وہ بھی ایماندار تھا، وہ چاہتا تو پیسہ لے لیتا، کہاں اس کو پتہ ہے کہ لکڑی مجھے مل گئی ہے اور پیسہ مجھ تک پہنچ گیا، اس کو معلوم ہے نہیں معلوم ہے، لیکن اس نے کہا آپ کی طرف سے اللہ نے قرض ادا کر دیا ہے، یہ پیسہ آپ اپنے پاس رکھیے۔ بزنس کرنے والے میرے بھائی، تجارت کرنے والے میرے بھائی، یا اور کسی بھی فیلڈ میں ہمارے بھائی جو ہیں، وہ اس حدیث کو بار بار پڑھیں، اس میں غور کریں، ان دونوں کے کردار کو دیکھیں اور پھر اس کے مطابق اپنے کردار کو بنانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ہر طرف اعتماد، بھروسے، محبت، وفا کے پھول اور اس کی خوشبو آپ کو نظر آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔